پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو تم سب نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ کے نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے با ادب۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر ہی پڑھ لو۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وصیت کرنا ہے اپنے بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے ہوئے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں دستور کے مطابق، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یہ لازم ہے متقیوں پر۔ اسی طرح سے اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، حال یہ کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا تم سب مر جاؤ۔ پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، پھر اللہ اس کے لیے 2 گنا کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے؟ اور اللہ ایک اندازے سے روزی دیتا ہے اور کشادہ روزی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو موسیٰ کے بعد ہوئی، جبکہ کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کیجیے آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ تو پیغمبر نے کہا کیا یہ ممکن ہے اگر تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا جائے تو پھر تم نہ لڑ سکو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب ان پر
اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا گیا تو انہوں نے روگردانی کی سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کہ اس کو ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے بھی، اور اسے تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ تو نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، اور اسے زیادہ فراخی دی ہے علم میں اور جسم میں، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور بقیہ چیزیں ہیں جس کو چھوڑ کر گئے ہیں موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد۔ اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے، بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب جدا ہوا طالوت لشکروں کو لے کر تو کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، بس جو بھی اس میں سے پانی پی لے گا تو وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا اس سے تو وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے۔ بس انہوں نے اس نہر میں سے پانی پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ پھر جب طالوت آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی، تو ایمان والے کہنے لگے، آج ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ تو ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے وہ ملاقات کرنے والے ہیں، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب روبرو ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو ایمان والے کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ڈال دے تو ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ پھر شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے عطا فرمایا داؤد کو ملک اور حکمت، اور اسے تعلیم دی اس کی جو چاہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو یقیناً سرزمین میں فساد مچ جاتا ہے، اور لیکن اللہ بڑا مہربان ہے تمام جہانوں پر۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کے سامنے حق کے ساتھ، اور بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2۔ آج
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 سے لے کر آیت نمبر 152 تک پڑھی گئی ہیں، اور الحمدللہ آج دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، احکام بیان کیے جا رہے تھے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا، سورہ بقرہ کا نصف آخر احکامات کے بیان میں مسائل بیان کیے گئے۔ تو اس سے پہلے نکاح اور طلاق اور عدت کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور آگے بھی وہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں نماز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کہیں بندے دنیا داری میں اتنے مصروف نہ ہو جائے کہ نماز سے بھی غافل ہو جائیں۔ اس لیے درمیان میں بطور تنبیہ کے نماز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ وقت ٹال کے ادا کی جائے، نماز تو ہوگی، لیکن نماز سے غفلت کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی وعید بیان کی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل جہنم کا سب سے شدید عذاب ہے کہ روزانہ جہنم اللہ سے 400 مرتبہ ویل سے پناہ مانگتی ہے، اور اسی میں وہ کنواں ہے جس کو قرآن نے غی کہا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غیّا، غی جہنم میں ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں آگ ہے، اور وہ آگ اتنی شدید ہے کہ باقی جہنم کی آگ جب بجھنے کے قریب ہوں گی تو اس کنویں کا ڈھکن کھولتے ہی ایک دم جو ہے آگ بھڑکے گی۔ جیسے بھٹی میں رہتا نا، ایسا گھماتے ہی ایک دم لوہار کی جو بھٹی کی آگ ہے ایک دم بھڑک جاتی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کافر مشرکوں کو اس غی میں ڈالا جائے گا۔ تو ویل جہنم کے عذاب کا وہ حصہ ہے اتنا شدید کہ باقی جہنم روزانہ 400 مرتبہ اللہ سے اس ویل کے بارے میں پناہ مانگتی ہے۔ اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ بہت سے اس میں ڈالے جائیں گے، لیکن خاص طور سے نمازوں سے غفلت کرنے والے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز سے غفلت کرنے والے، یا یہ نہیں فرمایا نماز میں غفلت کرنے والے، کیونکہ نماز سے غفلت کا مطلب نماز سے باہر، ہاں جی، اور ایک ہے
نماز کے اندر غفلت، نماز کے اندر غفلت تو تقریباً 99% کرتے ہیں، ہاں جی. نماز کو نیت بنتے ہی چل جاتے، بازار میں پھرتے رہتے ہیں. خاص طور سے گڑبڑ سے آتے وقت بچے کو بٹھایا اور چابی وہ تجوری کو بھول کے آ گیا. امام کیا پڑھا کچھ پتا نہیں بیٹے کو، ہاں جی. پورا گھومتے رہتا، پٹا کہاں نکال کے لیتا کیا ہے، ہاں جی. تو اس لیے نماز کے اندر غفلت ہوتی، لیکن اللہ نے وعید بیان کی. فی صلاتہم نہیں فرمایا، عن صلاتہم. نماز کے باہر، نماز سے پہلے غفلت کرنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب. تو معلوم ہوا نماز کے اندر اگر تمہارا دھیان نہیں ہے کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی. جی گاڑی میں ڈرائیور دوسرا ہے، تم پیچھے بیٹھے، اور پیچھے بیٹھ کے کتنے بھی غراٹے مارے نا برابر منزل کو جاتے. امام صاحب گئے رہے، وہ گاڑی لے جا کے کھڈے میں ڈال دیتا انہیں. یہ سجدہ سو کے کیا واسطے کرتے امامہ، ہے جی. نماز پڑھاتے ہوئے دھیان آتا بچہ بیمار ہے، اور صدر صاحب ایڈوانس بھی نہیں دے رہے تنخواہ، کیسا کروں کیا کروں، اس میں ہی چکر کھا جاتا، سجدہ سے ہو جاتا. اس لیے میں کہتا ہوں اماموں کو اتنے دو کہ ان کو دنیا کی فکر نہ رہے. ہاں جی. اب مجھے تنخواہ دے رہے نا مول صاحب، اور کیا دینا ہے؟ تنخواہ دینا نہیں، وہ تمہاری دینی ضرورت پوری کرتے ہیں، تم ان کی دنیاوی ضرورت پوری کرو. ہاں جی. تنخواہ رہتے کتنے بیچاروں کی، ایک ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کھانے کے واسطے زیادہ نہیں لگتے، لیکن بیماری کی وجہ سے دواخانے کی سیڑھی چڑھے نا تو جو فیس ہوتی ہے وہ پورے سال بھر کی امام صاحب کی تنخواہ بھی چلے گی، فیس نہیں ہوتی برابر. ہے جی. اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو اماموں کی ضرورتوں کو پوری کرو، ہاں جی. زیادہ بخیلی نہ کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو. تو بہرحال اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز سے غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے، نماز کے بعد. فی صلاتہم نہیں فرمایا، ورنہ ذرا غفلت ہوتی نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری. ہم نیت بن لیتے، ہمارے کو کچھ پتہ نہیں چلا، مسجد میں کھڑے ہیں امام کے پیچھے، جب امام اللہ اکبر بولتا رہے اب ایک دم جو ہے چونک جاتے، ارے رکوع ہو گیا کیا، ہورے بیٹا کر رہے. ہیں جی بہت احسان کرا نماز پڑھ کے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھو، بعض امام یہ مصلین پر رک جاتے ہیں، نہیں رکنا، ہاں جی، ورنہ قرآن کے معنی ہی بدل جائیں گے. فویل للمصلین، مصلین پہ رکنا نہیں، آگے ملاؤ، اس کی صفت آگے ہے، ورنہ ترجمہ ہوگا ویل ہے نمازیوں کے لیے. خبردار، نمازیوں کے لیے ویل نہیں ہے، بلکہ آگے ہے الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل. تو جو بھی یہ سورہ پڑھے ارایت الذی، تو اس کو ملا کے پڑھنا ہے. اچھا امامہ بھی عجیب عجیب نخرے کر رہے، دو مثالیں بیان کرتا ہوں. وہ لیلا فی قریش پڑھتے نا، ہے جی،
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، پوری آیت ہے. مگر انہوں کیا کرتے، جو پہ رک جا رہے، کئی کو رکا رہے بھائی، اور رکنے کا ہیچ نہیں ہے جی. اور دوسری اسی طرح سے والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پوری آیت ہے. اب انہوں کیا کرتے نخرے کر کے وتواصوا بالحق پہ رک جا رہے ہیں جی. قرآن پڑھ رہے نا تو جیسا پڑھنا ہے ویسے پڑھو نا جی، آگے نخرے کا ہی کوئی اس میں. اچھا دعا میں لوگوں کی ایک بڑی غلطی، جب وہ آیت پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت ہے کنت واحد کا صیغہ. اب امامہ کیا کرتے انا کننا من الظالمین، اے سب کو لے کے نکو مر، تیرا تو منگلے بیٹا. آیت میں بگاڑ پیدا ہو جا رہا. آیت جیسی ہے وہی الفاظ پڑھو، ہاں جی. اوریجنل قرآن کے الفاظ میں جو تاثیر ہے تمہارے بناوٹی الفاظ میں نہیں ہو سکتی. عام طور سے ایسے ہی پڑھ رہے. تم بولیں گے مولوی صاحب آج کئی کو بیان کرے یہ اس وجہ سے کہ ان کا جو ہے نا یہ چینل لوگ سنتے ہیں تو کم سے کم سن کے اماموں کو لقمہ تو دیں گے. امام صاحب تم ایسا کیسا پڑھ رہے ہیں جی. تو بہرحال نماز سے غفلت یہ ہے کہ تاخیر سے ادا کی جائے، تو نماز کو اپنے اوقات پہ پڑھو. اب یہ بات رہ گئی کہ اول وقت میں پڑھنا یا کب پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے اس طرح سے پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے، لیکن عشاء کی نماز حضور تاخیر سے پڑھتے تھے. ہاں جی. اب بعض لوگ بولتے ہیں ہر نماز اول وقت پہ پڑھنا سنت ہے، ہر نماز نہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب اول وقت میں پڑھنا اللہ کے رسول اول وقت میں پڑھتے تھے. لیکن عشاء کی نماز اللہ کے رسول بہت تاخیر سے پڑھتے تھے. بہت تاخیر بولے تو ہمارے حساب سے تقریباً 9:30 10 بجے. ہاں جی. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ لوگ آ کر انتظار میں صف باندھ کے بیٹھتے، اللہ کے نبی کے حجری کی طرف نظریں ہوتی تھیں. یہ مسجد، یہ کھڑکیاں دکھ رہے نا، یہ حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے. اللہ کے نبی سیدھا اگلی صف کے آگے سے آ کر مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے. تو بلال کہتے ہیں کہ اتنی تاخیر ہو جاتی تھی انتظار میں کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی گردنیں ڈھلک جاتی تھی. اب پریشر موزن پہ پڑتا ہے. دیکھو نا موزن صاحب ذرا بولو نا جا کے. موزن سب سے کم تنخواہ، سب سے زیادہ ٹینشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹینشن کی وجہ سے سیدھا جنت میں جائیں گا موزن، کیونکہ دنیا میں ہر ایک کی باتیں سنا بیچارہ. ہمارے زمانے کے موزنہ
سننے کی عادی ہے، اور پہلے زمانے کے موزنہ وقت پڑا تو جھاپڑ بھی مارتے تھے نا، اتنے ڈینجر تھے پہلے کے موزن پہلے کے موزنوں کی آواز بھی بلند اور ڈیرنگ بھی تھی، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے آتے تھے۔ جیسے ہی حضور تشریف لا رہے ہیں بلال اقامت شروع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بڑھ کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سیدھا اپنے حجرے میں چل جاتے۔ اس زمانے کا دستور اور ماحول یہ تھا کہ لوگ مغرب کے بعد کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ جیسے عام طور سے ہمارے زمانے میں عشاء کے بعد سونے کا ہے معمول، لیکن عرب جو تھے نا وہ مغرب کے بعد سونے کے عادی تھے۔ مغرب بعد کھانا کھا کے آرام کر کے پھر جب اذان ہوتی عشاء کی تب نیند میں سے جاگ کے ضرورت سے فارغ ہو کے وضو کر کے پھر مسجد میں آتے۔ تو ظاہر بات ہے ابھی نیند کا خمار ہوتا تھا، تو انتظار کرتے کرتے گردنیں ڈلک جاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی تشریف لاتے، پھر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ مسجد میں رہ جاتے اور تہجد وغیرہ پڑھتے رہتے تھے، رات کی نفلیں، اور بعض لوگ گھروں کو جا کے سو جاتے تھے۔ پھر حضرت بلال جب تہجد کے لیے اذان کہتے، تہجد کی نماز، تو جو لوگ مسجد میں نمازاں پڑھ رہے تھے نا انہوں جا کے گھروں میں سو جاتے تھے، اور جو گھروں میں سو رہے تھے نا انہوں اٹھ کے آ کے باقی پوری رات مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کے بعد آپ جا کر آرام فرماتے ہیں، اس کے بعد تہجد کے لیے آپ اٹھ جاتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو کر آتے، وضو کرتے، مسواک کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ تہجد کی نماز کبھی حضور 8 رکعت پڑھتے، کبھی 6 پڑھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ 11 رکعت بولے تو 8 تہجد کی اور 3 وتر کی۔ حضور کی رات کی آخری نماز وتر کی نماز ہوتی تھی۔ اور یہی سنت ہے، اب یہ سنت لوگوں سے چھٹ گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں عمر نے دیکھا کہ لوگ عشاء کے بعد گھراں کو جا رہے، جو سو جا رہے تو فجر کو اٹھ رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب ایسا کرو وتر پڑھ کے جاؤ، اب پھر فجر تک سوتے کیوں نہیں تم؟ تو حضرت عمر کی مہربانی ہے کہ آج اس پر عمل ہر ایک کر رہا، کون سی بھی فرقے والا رہندے، ہاں جی، عمر سے کتنے بھی اختلاف رہندے، عمل وہی کر رہا ہے۔ اصل وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا ہے، لیکن تہجد میں اٹھے تو جو پڑھیں گے نا جی، اور ہمارا ایسا سو گیا تو سو گیا۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا وتر تہجد کے بعد پڑھنا ہے، مگر اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو پڑھ کے سو جاؤ، ایک چیز سے فارغ ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اول وقت میں پڑھتے تھے۔
لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے گرما کے زمانے میں ظہر کی نماز اللہ کے نبی تاخیر سے پڑھتے تھے، اس وجہ سے کہ عرب میں گرمی بہت پڑتی تھی، 50 کے اوپر ڈگری جاتا تھا، ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ ٹھنڈی کر کے بولے تو کب؟ 3 بجے ظہر میں، گرما کے زمانے میں حضور نے فرمایا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ فإن شدت الحر من فیہ جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے بھانپ کی وجہ سے۔ جہنم سال میں 2 سانس لیتی، ایک سانس کھینچتی تو سردی کڑاکے کی پڑ جاتی، اور جب سانس پھینکتی ہے تو سورج تپ جاتا ہے، اور سورج کی گرمی جب زمین پہ پڑتی ہے تو زمین گرم توے کی جیسی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، لوگ 1 سیکنڈ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں جلتے نا بھاگتے ہیں۔ اگر کسی کو بولے تیرے کو 100 روپے دیتا ہوں 5 منٹ رک جا، انہیں بولتا تیرے کو 200 دیتا ہوں تو رک۔ تو اتنی گرمی پڑتی تھی، اور خاص طور سے عرب کی پہاڑیاں جیسے آگ اگل رہی ہوں، اتنی گرمی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گرمی کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ اب ہم رہ گئے لکیر کے فقیر، 1 بجے نماز ہے، 1 ہی بجے پڑھیں گے سال بھر، 1:30 والے 1:30 کی پڑھیں گے سال بھر نا۔ اللہ کے نبی فرق کرے نا، تم بھی کرو نا جی، ہیں جی۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ نہ کو بولو کہ سنت کے مطابق ہم نمازاں پڑھتے ہیں، نا نا نا۔ تو سنت طریقہ سخت گرما کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیتے تھے۔ سورج کی شدت جو رہتی نا زوال کے وقت سے لے کر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے بہت اس میں تپش ہوتی ہے، بہت شدت کی گرمی، اس کے بعد ذرا آگے بڑھتا نا تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا انہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یو پی کے بعض علاقے میں گرما کے زمانے میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ بہت کم مقامات ہیں ایسے، مگر میں نے دیکھا کہ لوگ گرمی میں باہر نکل نہیں سکتے، اتنی گرمی یو پی میں بھی، ہاں جی۔ تو لوگ جو ہے ذرا اس وقت آرام کرتے ہیں، ذرا ٹھنڈک، اور اس کے بعد جب دھوپ کم ہو جاتی ہے ظہر پڑھتے، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو بہرحال نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو ان کے اوقات میں ادا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے بیچ کی نماز کی۔ اب یہ بیچ کی نماز کیا ہے؟ بیچ کی نماز اکثر صحابہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عصر کی نماز، عصر کی نماز۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا نام ہے ابو یونس۔ ابو یونس کہتے ہیں کہ مجھے
ام المومنین نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک قرآن لکھ دو۔ پہلے چھاپ خانے نہیں تھے، ہاں جی، ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا، ہاں جی، قرآن دیکھ کر ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے ابو یونس کو حکم دیا میرے لیے قرآن لکھ دو۔ پھر فرمایا جب تم اس آیت پہ پہنچو تو مجھے اطلاع دینا، حافظوا علی الصلوات پہ جب پہنچو مجھے اطلاع دینا۔ ابو یونس کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا میں نے ام المومنین کو اطلاع دی۔ ام المومنین نے فرمایا اس آیت کو اس طرح سے لکھو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر، کہ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ اچھا، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی، حافظوا علی الصلوات وصلاة العصر، جب تک اللہ کو منظور ہوا اسی طرح سے ہوئی۔ اس کے بعد یہ صلاۃ العصر کا لفظ منسوخ ہو گیا اور اب آیت اصلی حالت پہ یہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یوں تو سب نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو عصر کی نماز کا وقت سب سے زیادہ مصروفیت کا وقت ہے۔ وہ کیسے؟ گرما کے زمانے میں گرے گی تمہار کو، ظہر کو نہیں آتا ہے جی، انہوں سوتے رہتا تو مکہ مارتے رہتے۔ گرمی میں کون آئیں گا جی؟ گاہک جو ہے عام طور سے گرما کے زمانے میں ظہر میں نہیں آتا، کب نکلتا؟ عصر کے بعد، عصر کے وقت نکلتا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے۔ اور عرب میں تو خاص طور سے مارکیٹ شروع ہوتا عصر کے بعد، ہاں جی۔ اسی طرح سے جو سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ سرونٹ، وہ اپنے آفیسوں سے نکلتے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے۔ اب انہوں سوچتے ہیں کہ گھر کو کچھ ترکاری لے جائیں گے اور کچھ کرانہ لے جائیں گے، تو وہ سیدھا گھر کو جانے سے پہلے مارکیٹ میں آ جاتے۔ اب بیپاریوں کا فل بیپار چلتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو مزدور ہیں، مزدوروں کی چھٹی کا وقت بھی یہ رہتا ہے، ہاں جی۔ اب ان کو مزدوری مل جاتی ہے، اب انہوں سوچتے ہیں گھر کو ترکاری لے جائیں گے، کچھ سامان لے جائیں گے، تو مزدوراں پورے مارکیٹ میں آ جاتے۔ سرکاری ملازمین بھی مارکیٹ میں، مزدوراں پورے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، باقی لوگاں بھی یہ ٹھنڈا وقت رہتا ہے بلکہ انہوں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ عورتاں دن بھر گھر میں رہ کے ٹینشن رہتا ان کو، تو اس وقت ٹھنڈے وقت نکلتے ہیں، یہ بھی پورے مارکیٹ میں۔ اب لو، اب ہر دکان پہ اتنے گاہک ٹو مچ، ہے جی۔ اب اتنے میں موزن اللہ اکبر اللہ اذان دیتا ہے، آدمی سوچتا ہے یہ موزنہ کو کچھ کام دھندے ہے کہ نہیں بیٹو۔
ایسے وقت اذان دے دیا، اب جانا کیسا کیا، کتے گرے کا چھوڑ نہیں سکتا، ہاں جی. اچھا دوسرا کوئی سنبھال نہیں سکتا. انہیں سوچتا ہے یار ٹھیک اذان ہو گئی، 15 منٹ تو ہوں گے نا، اتنے گرے کی نمٹا کے چل جاتا ہوں. اب کہہ کے 15 منٹ وہ گرے کی نمٹانے تک عصر کی نماز چل جاتی. بعد میں آتا جان دے جماعت گئی تو گئی، وقت تو ہے نا، پڑھ سکتے نا، پڑھ سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کا اہتمام کرو. یہاں امتحان ہوتا اللہ سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. تو یاد رکھو یہ وقت عصر کا بہت مصروفیت کا وقت ہے. ایسے وقت نماز کے لیے آنا یہ معمولی قربانی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت. یہ عبادت کرنے کے واسطے جو برداشت کر رہا نا اتنے گاہک چھوڑ کے آیا ہے جی. تو اس پہ جو برداشت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، نیکی پر اطاعت پر صبر کرنا. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کرو، وقت پہ پڑھو، حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ کے نماز کی حفاظت کرو. اچھا ایک بات یاد رکھو، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے تو باقی نمازیں پڑھنا اس کے لیے آسان ہے. باقی نمازوں کا ٹینشن نہیں ہے، فرصت کے ہیں. لیکن یہ دو نمازیں فجر فل نیند آتے رہتی ہے، اب موذن بولتا حیا علی الصلاۃ، اور یہ نمازوں کو الصلاۃ خیر من النوم. ایک بات یاد رکھو، انسان کی آنکھ ضرور کھلتی ہے. جو ارادہ کر کے سوئے نا آج فجر کو برابر اٹھوں گا تو یہ الارم لگ جاتا ہے اس کو. ایک بات یاد رکھو، یہ دماغ جو ہے نا دو ہیں. یہ دماغ تم بولتے یہ کہ نا دو ہے. ایک بڑے والا ہے سینٹر میں، بڑے بڑے کام اس کے ذمہ ہے، اور ایک چھوٹا رہتا پیچھے ایک چھوٹا رہتا. آدمی سو بھی گیا نا یہ بیچ والا سو جائیں گا، یہ چھوٹے والا ہے نا انہیں جاگتے رہتا. اس لیے اگر دروازہ کھڑ بولا رہے ایک دم آنکھ کھل جاتی، تمہارا کون جگا رہا، یہ بڑا بھائی تو سو گیا. یہ چھوٹے والا ہوشیار، یعنی چھوٹا دماغ انہیں سوتا نہیں، اور حادثہ ہونے سے پہلے انہیں وارننگ دے دیتا. ارے 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 بولے تو کھڈے میں جاتا چھوٹا. تو یہ جو ہے نا یہ چھوٹے والا آدمی نیت کرتا ہے میں فجر کو اٹھوں گا تو یہ الارم فٹ ہو جاتا، انہیں برابر اٹھاتا وہ ٹائم پہ. لیکن آدمی کیا کرتا، اٹھتا وقت پہ بعد میں گھڑی دیکھتا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، ذرا ایک نیند مار لیتا ہوں. اب جو سویا رہے تو سورج نکلتا ہے جی. اس لیے انہیں جب اٹھایا نا فوراً اٹھ جاؤ. تو آدمی نیت کے مطابق اس کا عمل چلتا رہتا ہے. اس لیے جو الارم فٹ کرے نا جی انہیں برابر اٹھاتا تمہارا. بعد میں تم غفلت کرتے، بعد میں پھر سو جاتے، سورج نکل جاتا. والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے بیچ کی نماز کا اہتمام کرو، عصر کی نماز. تو جو فجر کی عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے نا
وہ پانچوں نمازیں پڑھنا اس کے لیے آسان ہے۔ یہ دو نمازیں مشکل ہے، ایک تو فجر سونے کے وقت اور عصر بے پار کے وقت۔ ایک روایت سن لو، ابن جریر نے یہ روایت بیان کی عبدالعزیز بن مروان کی مجلس میں۔ یہ عبدالعزیز بن مروان کون ہے؟ یہ مصر کے گورنر تھے۔ ان کے بیٹے عمر ابن عبدالعزیز جو بعد میں اسلام کے خلیفہ ہوئے، تو عمر ابن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان کی مجلس میں یہی مسئلہ پیش آیا کہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ یہ مسئلہ فلاں صحابی سے پوچھ کر آؤ۔ اس وقت صحابہ موجود تھے۔ تو مجلس میں ایک شخص نے کہا یہ مسئلہ تم لوگ مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کہ مجھے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے میرے بچپنے میں یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یہ بیچ والی نماز بولے تو کیا؟ تو ابو بکر اور عمر نے مجھے اللہ کے رسول سے یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ فرماتے میں بچہ تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا اور میں نے ان دونوں کے حوالے سے آپ سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے قریب بلایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ چھوٹی انگلی پکڑی، فرمایا دیکھ بچے یہ تو ہوئی فجر کی نماز۔ پھر دوسری انگلی پکڑ کے فرمایا یہ ہوئی ظہر کی نماز۔ بیچ کی انگلی پکڑ کے فرمایا یہ ہوئی عصر کی نماز۔ پھر شہادت کی انگلی پکڑ کے فرمایا یہ ہوئی مغرب کی نماز۔ انگوٹھا پکڑ کے فرمایا یہ ہوئی عشاء کی نماز۔ فرمایا آپ بتاؤ ان میں سے بیچ کی انگلی کون سی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عصر والی۔ فرمایا بس بیچ کی نماز سے مراد بھی عصر کی نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ کے نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو با ادب، یعنی سائلنٹ، بات چیت نہ ہو، سلام کلام نہ ہو۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ نماز میں سلام کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے، اجازت تھی، ابھی منع نہیں ہوا تھا۔ دیکھو شریعت کے احکام جو آئے نا ایک دم نہیں آئے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے۔ پہلے صلاحیت پیدا کی گئی، استعداد پیدا کی گئی، پھر آخر میں فائنل احکامات آئے۔ تو شروع میں نماز میں بات چیت کرنا، سلام کرنا، جواب دینا درست تھا، لیکن اللہ نے جب یہ آیت نازل فرما دی تو اب منع کیا گیا۔ پہلے کیا کرتے تھے، جس کی رکعت چل جاتی انہیں آتا تھا، اور جو پہلے سے نماز میں ہے تو اس کو سلام کرتا تھا،
السلام علیکم کتنے رکعتیں ہوئے؟ ہم نے بولتا تھا اتنے رکعتیں ہوئے. تو وہ نیت بن کے اتنی رکعتیں پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہو جاتا تھا. شروع کا طریقہ یہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے نبی کے خدمت میں پہنچتا میں سلام کرتا تھا، چاہے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے یا نماز میں نہ ہوتے، جس حال میں ہوتے میں سلام کرتا، اور اللہ کے نبی میرے سلام کا برابر جواب دیتے تھے. عبداللہ بن مسعود نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. مدینے سے پہلے جو ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف ہوئی. تقریباً 80 صحابہ نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کرنے والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان غنی بھی تھے، اور حضور کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں انہوں نے بھی ہجرت کی. حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. عبداللہ بن مسعود نے بھی ہجرت کی تھی، اور حضرت جعفر کی وجہ سے ان کی دعوت پر حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، نجاشی. جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، تو یہ حبشہ والوں نے بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر کیا، مدینہ پہنچے. یہ لوگ اس وقت پہنچے جب حضور جنگ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تھے سن 7 ہجری میں. ادھر جب حضور نے خیبر کو فتح کیا، مدینہ تشریف لائے، تو یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اللہ کے رسول جب حضرت جعفر سے ملے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا میں نہیں جانتا کہ آج مجھے خیبر کے فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر سے ملنے کی خوشی زیادہ ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب حبشہ سے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر سلام کرنا چاہتا تھا. جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر تھے. تو میں نے پہلے معمول کی طرح میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اب میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ حضور ہمیشہ جواب دیتے تھے، آج جواب نہیں دیا، مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہوں گی، حضور مجھ سے ناراض ہو گیا. کہتے ہیں میرے دل میں خیالات آتے رہے. اللہ کے رسول نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا وعلیک السلام ایھا المسلم ورحمۃ اللہ. حضور نے اب جواب دیا، فرمایا اے مسلم، تجھ پر اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمت. حضور نے فرمایا عبداللہ جب نماز میں ہو تو خاموش رہا کر، کیونکہ اب اللہ نے نماز میں بات چیت کرنے کی، سلام کرنے کی، جواب دینے کی ممانعت فرمائی. تو اس کو فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے رہو باادب ہو کر، سائلنٹ، خاموش.
تو اگر کوئی سلام کرے نماز میں اور نماز والے نے کہا وعلیکم السلام، گئی اس کی نماز، ختم، نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ صلاۃ خوف کا بیان۔ صلاۃ خوف کا ایک طریقہ دوسری جگہ پر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جنگ کے موقع پر نماز کا وقت آئے تو نماز کیسی پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا جس حال میں ہو نماز پڑھو، نماز معاف نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، سامنے دشمن ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل ہی پڑھ لو، سواری پر سوار ہو اسی حالت میں پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر امن میں ہو، کسی کا خوف نہیں ہے، تو اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیچھے بیویاں ہیں، یعنی بیوہ، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو شروع کا یہ حکم ہے یہ، اور یہ حکم ایکسپائر ہو گیا۔ آیت تلاوت میں موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک آیت ایسی آئی تھی، اس میں حکم دیا تھا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اگر اس کو حمل نہ ہو، اگر حمل ہو تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے۔ اس آیت میں 1 سال کی عدت، وصیت کرنا ہے اپنے بیویوں کے لیے 1 سال تک فائدہ پہنچانے کی، اس کو گھر سے نکالے بغیر۔ معلوم ہوا کہ بیوہ عدت گزارے گی مرحوم شوہر کے مکان میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹی بیوہ ہو گئی تو اس کو اپنے گھر کو لاتے، چل اب تیرا راج کیا یہاں، ابھی وہ نکاح میں ہے اپنے شوہر کے، جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے پہلے شوہر ہی کے نکاح میں رہے گی، اور پہلے شوہر سے اس کو میراث بھی ملے گی۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ ہاں جی، تو جب تک یہ بیوہ دوسرا نکاح نہ کر لے پہلے شوہر ہی کے نکاح میں، ابھی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ حکم تھا 1 سال کی عدت کا شروع میں، بعد میں 4 مہینے 10 دن عدت قرار دی گئی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ بیوائیں شوہر کے گھروں سے نکل جائیں تو پھر گھر والوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب انہیں کری انہیں بھریں گے۔ اسی طرح سے ایک معنی یہ ہے عدت پوری ہو جائے، اب وہ عورت چاہے وہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں زندگی گزار سکتی، اس کے شوہر کا گھر ہے، اس کے حق کا گھر ہے وہ، لیکن اگر وہ گھر سے نکل جائے اور دوسرا نکاح کر لے تو شوہر کے رشتہ دار اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ عورت کو حق ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی عورت دوسرا نکاح نہ کر لے بچوں کی وجہ سے یا مستقبل کے خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں دوسرا کیسا ملیں گا، میرے بچوں کو پھر جو ہے تکلیف تو نہیں پہنچائیں گا، اس لیے بعض بیوائیں جو ہیں دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو
تو عدت گزرنے کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے فَإِنْ خَرَجْنَا، خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے بارے میں جو فیصلہ کر لے، لیکن دستور کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق۔